دل کے ارماں آنسوؤں میں بہہ گئے، ٹٹی لت نوں دکھایا کئی بار، کسے نے میری گل نہ سنی۔ لنگڑے کا خطاب بھی اسے ملا ہے۔ کیسے چلا تھا جب اس کے پیچھے پولیس لگی تھی تو کیسے دوڑتا ہوا ویگن میں بیٹھا تھا فراڈیا۔ تو سر جی عمران خان کے خط کا جواب آ گیا۔ آرمی نے کہا جی کیڑا خط، کیڑی خطو کتابت، سانو تو نہ کوئی خط ملے نہ اسی خط پڑھنا چاہنے ہیں۔ یہ جواب آیا آرمی کی طرف سے، نہ خط ملا ہے، نہ ہمیں خط کا انتظار ہے، نہ ہم خط پڑھنا چاہتے ہیں۔ پہلے عمران نے جو پچھلے ہفتے آرمی چیف کو لکھا تھا، یہ گھومتی چائے آ گئی ہے، آئے ہائے 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 بہت گھوم رہی ہے چائے جناب علی۔ کڈو اپنی چاواں نال نال سپاں بھی لو چاواں دیا چائے چائے آپ کو دکھانی بھی پڑتی ہے نا تھوڑی سی سر جی، لیکن آج اس کی آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنی گرم ہے یہ، ٹھیک ہے، خوش گھوم بھی رہی ہے۔ تے عمران نو سر جی او دا کوئی پتہ نہیں گل رہا کہ وہ کہتے ہیں نا تم نے صنم کو خط لکھا، خط میں لکھا اے دل ربا۔ عرفان صدیقی نے کہا جی کہ ہم خط لکھیں گے، ہمیں ان سے محبت ہے، چاہے وہ اس کا جواب دیں یا نہ دیں۔ تے سر جی بڑے بڑے اس کے اوپر تبصرے ہو رہے ہیں، بہت مزاحیہ ہو رہے ہیں واقعی۔ سر جی ایڈا بھی بندہ ڈگ سکتا ہے، ایڈا بھی گر سکتا ہے، منہ دے بل گر گیا، یقین کرو۔ انہوں سمجھ نہیں آتی کہ میں کراں کی، میں تو بڑی بہادری دیاں گلاں کیتیاں نے، لیکن سر جی بے شرم انسان جو ہوتا ہے نا، جیسے یہ کہتے ہیں نا قوم کا لیڈر بڑا جرت مند ہونا چاہیے، اور میں نے اس کو جب ہائی کورٹ میں وہ ٹوپیوں سمیت پیش ہوتے دیکھا نا، مجھے بڑی شرم آئی۔ میں کہا یار اس کو تو کہتے تھے اے نیازی بڑا بہادر ہے، جس طرح یہ ہائی کورٹ میں پیش ہوئے اس طرح تو آج تک کوئی نہیں پیش ہوا۔ نواز شریف کو جان کا خطرہ، بے نظیر کو جان کا خطرہ، وہ ٹوپیاں لے کے تو کوئی نہیں آیا، یہ بالکل تو عجوبہ اور بالکل مزاحیہ بن کے یہ پیش ہوتا رہا عدالتوں میں۔ اور میں جی گڈی بلٹ پروف گڈی جو تھلے نہیں اترنا، مینو جج دے گیٹ دے اتے مینو اتارو، جج دے گیٹ دے اتے۔ انہوں نے کہا یار اس تو اگے جڑا نا گڈی نہیں جا سکتی، تے تو جڑا مہربانی کر کے اتنے رہ جا۔ کہندا نہیں جی مینو جج دے گیٹ دے اتے لاؤ۔ یہ صورتحال اس کی ہو گئی ہے۔ یہ سر جی بالکل ہی کھسک گیا ہے، بالکل کھسک گیا ہے۔ اور جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ گرفتاریاں شفتاریاں ہو رہی ہیں، اور اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے۔ یہ اہمیت ہم ہی دے رہے ہیں جو میڈیا پہ روز ڈسکس کر رہے ہیں۔ اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے آرمی چیف کے پاس، یا کسی کے پاس بھی اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ تو میڈیا والے اگر اس کی باتیں نہ کریں تو کوئی چیز ہی سامنے نہیں آئے گی۔ بس اس کے ڈرامے ہیں، غلط بات کو بھی وہ اچھال دیتے ہیں کہ عمران خان نے کہی ہے، اور اتفاق سے وہ سابق وزیر اعظم ہے۔ چلیں جی اگلی خبر جی، ابھی تازہ خبر آئی ہے۔ ابھی جو مولانا فضل الرحمان صاحب اور یہ سارے پریس کانفرنس کر رہے ہیں، شاہد خاقان عباسی، یار اس کے اوپر مجھے بڑا ہی غصہ آ گیا۔ شاہد خاقان عباسی 6.5 فٹ دا لمبا قد تے عقل گٹیاں دے وچے بالکل۔ اور بھائی تجھے نواز شریف نے وزیر اعظم بنایا، اب تم اس کی برائیاں کر رہے ہو۔ ہم نے دیکھا ہے نواز شریف کے تلوے چاٹ رہے ہوئے، تلوے سے مراد یہ ہے کہ یس سر تسی ٹھیک کہہ رہے ہو۔ آج انہوں نے وہ اسد کیسر نے کھانا دی ہے، وہاں سارے پہنچ گئے ہیں، اور مولانا فضل الرحمان صاحب کہتے ہیں کہ 8 فروری کے الیکشن دھاندلی زدہ ہے، تو لہٰذا نئے الیکشن کرائے جائیں۔ جی یہ مذاق ہے نا، نئے الیکشن کرائے جائیں، یہ قوم کے اربوں خربوں روپے جو لگے ہوئے ہیں اس کا یہ مذاق ہے۔ یہ مذاق ہے کہ نیا الیکشن کرائے جائیں۔ بہت افسوس ہوتا ہے یہ، ابھی اسی کی ہیڈ لائن چل رہی ہیں جی،
وہ شاہد خاقان عباسی کی اور مولانا فضل الرحمان صاحب کی اور انصاری کے نئے الیکشن کرائے جائیں. کوئی الیکشن نہیں ہونے. ٹھیک ہے. اور خط و کتابت کے حوالے سے یہ پی ٹی آئی نے بیچاروں نے مسکین ہو کے وہ کھانا کھلایا ہے سب کو کہ بھئی آئیں ہماری بات کریں. پیکا جیسے کالے قوانین نہیں ہونے چاہیے، یہ جی شاہد خاقان عباسی کہہ رہا ہے. اور مولانا فضل الرحمان صاحب کی میڈیا سے گفتگو، مسلط ہونے والوں کو مستعفی ہو کر نئے الیکشن کرانے چاہیے. مولانا فضل الرحمان ٹھیک ہے، پھر دیو استعفے تسی دیو. الیکشن کمیشن آزاد اور خود مختار ہے تو فوری مستعفی ہو جانا چاہیے. کیوں مستعفی ہو جائے؟ وہ نیا ممبر آئے گا تو وہ یہ استعفیٰ دے کے چلا جائے گا. اس کی 26 تاریخ کو میعاد ختم ہوئی ہے تو وہ آئے گا تو چلا جائے گا وہ بالکل. ٹھیک ہے. اور اکثریت جماعتوں نے 8 فروری کے الیکشن کو جو ہے وہ ٹھیک قرار دیا ہے. مولانا فضل الرحمان کی دھاندلی سب سے زیادہ جو ہے نا وہ ہوئی ہے کے پی کے میں. تو وہاں جناب ریکوری کروائیں، سارا کچھ کروائیں، اپنے حلقے کھلوائیں وہاں پہ. آپ کو پتہ لگے گا مولانا صاحب. تو مولانا صاحب بس ایسے کھانے پہ چلے گئے. اول تو مولانا صاحب ان کے ساتھ نہیں ہے، پکی بات ہے، مولانا صاحب ان کے ساتھ نہیں ہے. کھانے پہ تو چلا ہی جاتا ہے نا بندہ. اور اگلی خبر ہے جی، زرداری صاحب ابھی وہ دکھا رہے ہیں کہ جناب وہ پہنچ گئے ہیں چین. ان کے ساتھ ان کا بیٹا محسن نقوی بھی ہے. اور محسن نقوی کی آج شہباز شریف صاحب نے بھی بڑی تعریف کی ہے. اور اس نے کہا جی کہ شہباز سپیڈ کو کراس کر کے محسن سپیڈ بن گئی ہے، محسن سپیڈ. ٹھیک ہے، یہ صورتحال ہے. تو باقی جناب علی وہ کہہ رہے ہیں جدید اسلحہ شر گینگ اور مزاری گینگ کو سپلائی کیا جانا تھا. کوئی اسلحہ پکڑا گیا جی بہت زیادہ باہر. پولیس نے خفیہ اطلاع پر چھاپہ مارا. بریکنگ نیوز ہے. اور ملزمان اسلحہ چھوڑ کر فرار ہو گئے. ٹھیک، کچے میں پکا آپریشن کیا جا رہا ہے. ایس پی گھوٹکی سمیع اللہ سومرو. ٹھیک ہے سر جی. تو یہ صورتحال ہے. تو باقی انشاءاللہ پھر اگلی گفتگو آپ کو بعد میں کریں گے. میاں صاحب یہ گفٹ آپ دے رہے ہیں مجھے کس حوالے سے؟ یہ آپ کی برتھ ڈے ہے. برتھ ڈے ایڈوانس لو جی، برتھ ڈے کے گفٹ ملنا شروع ہو گئے. برتھ ڈے مبارک. میاں اسلم صاحب یہ میرے لیے امریکہ سے لائے ہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ. لوکل ہی ہے، لوکل ہے لیکن آپ تو امریکہ سے آئے ہیں. میں آیا ہوں لیکن یہ لوکل ہے. اور دوسرا تحفہ بعد دیں گے. اللہ آپ کو صحت دے، توانائی دے، تھینک یو، عزت دے، آنر دے، رسپیکٹ دے، آپ اور ترقی کریں. تھینک یو. خدا حافظ.